نحمدک یا من ترنبت بثنائہ ورق اللسان وتغنت بتحلیلہ عنادل الکیان والصلاة والسلام علی حبیب الرحمن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی صدق اللہ ومولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ محفل جاری اور ساری ہے۔ محمد مبشر نعیمی صاحب اور ان کے رفقا، ان کے عزیز و اقاربہ نے، ان کے دوستوں نے یہ محفل سجائی ہے۔ آپ احباب تشریف لائیں۔ ثناءخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت انداز میں، اور ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی محترم بھائی نقابت کے فرائض بڑے آسان انداز کے ساتھ پیش فرما رہے تھے۔ وقت کافی بیت چکا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اس محفل کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ چند باتیں خالق کائنات نے ارشاد فرمائے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ وہ خدا وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے، لیکن اپنا تعارف اور اپنے محبوب کا تعارف اپنے ذاتی نام سے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا هو الذی، وہ خدا وہ ہے۔ توجہ چاہوں گا، هو الذی، وہ خدا وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ اپنے تعارف کو خالق کائنات نے اپنے محبوب کی طرف رخ موڑ دیا۔ اگر کوئی چاہتا ہے وہ اللہ کی ذات کو، اللہ کی صفات کو، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ کل کائنات کا بنانے والا ہے، اگر اس کو کوئی جاننا چاہتا ہے، اس کو کوئی پہچاننا چاہتا ہے، تو فرمایا ارسل رسولہ، اس نے رسول بھیجا ہے۔ جب تم اپنا تعلق در مصطفیٰ سے کر لو گے تو پھر تمہیں اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے بارے میں خبر ہو جائے گی۔ اچھا، بات بڑی سادہ سی ہے۔ اس ذات کا تعارف جو واجب الوجود ہے، لیکن وہ جسم نہیں رکھتی ذات، جیسے انسان کا جسم ہے۔ وہ کسی بندے کے ساتھ کلام نہیں کرتا، وہ کسی کے سامنے نہیں آتا، لیکن اپنے آپ کو منواتا بھی ہے۔ لیکن اس نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے ایک ایسی صورت بنائی ہے جس صورت کے لیے آج ہم سب جمع ہیں۔ سبحان اللہ کہیے۔ اچھا، آپ نے سکول میں چھوٹے ہوتے ہوئے قاعدہ پڑھا ہوگا، بچے سکول میں جاتے ہیں، جب چھوٹا سا بچہ 1 کلاس میں، یا آج کل تو نرسری ہے، پریپ ہے، یہاں سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، چھوٹا سا بچہ جب اردو کا قاعدہ لے کر ٹیچر کے سامنے بیٹھتا ہے تو ماسٹر صاحبان، ٹیچر صاحبان اسے کہتے ہیں الف۔ تو ہمارے زمانے میں قاعدوں کے اوپر ایک آگے تصویر بنی ہوتی ہے الف انار، ایسے ہی ابھی الف انار، بے بکری تو پے پنکھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے کو تو سکھانا ہے الف، تو یہ انار کیوں بنایا ہے؟
اور اگر آپ انگلش میڈیم کے بچوں کو دیکھ لیں تو یورپ دنیا کی بڑی ترقی کر گیا، لیکن چھوٹے سے بچے کا چونکہ شعور اتنا نہیں ہوتا، وہ بھی اپنے بچوں کو اے فار ایپل، اس نے اے کے سامنے سیب کی تصویر بنائی ہے، وہ کہتا ہے اے فار ایپل، بی فار بیٹ، سی فار کیٹ۔ اس نے بھی انگلش کے حروف کے سامنے تصویریں بنائی ہیں۔ اگر آپ یورپ کو چھوڑ کر عرب کے قاعدوں کو دیکھ لیں تو عرب نے بھی ایسا ہی کیا کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے انہوں نے بھی الفاظ کے سامنے تصویریں بنائی۔ سندھی کا قاعدہ اٹھا لو، پشتو کا قاعدہ اٹھا لو، اور اگر آپ فارسی کے قاعدے اٹھا لیں، دنیا کی کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، جب بھی کوئی ملک اپنی لغت کو، اپنی زبان کو اپنے بچے کے ذہن میں ان کے حروف تہجی بٹھاتا ہے تو خالی ساخت والے حروف کے سامنے وہ تصویر بناتا ہے۔ الف، بچے کو الف سے کوئی غرض نہیں، یاد الف کرنا ہے، لیکن بچے کو الف سے کوئی محبت نہیں ہے، بچے کو اب علم نہیں ہے کہ میں نے الف کو یاد کر کے آگے بڑھنا ہے۔ انار کی تصویر اس لیے بنائی ہے کہ بچہ انار کی تصویر میں مشغول ہو جائے گا، الف خود بخود پک جائے گا۔ سبحان اللہ کہیے۔ بچہ ایپل کی تصویر میں گم ہوگا تو اے یاد ہو جائے گا، وہ بیٹ کو دیکھے گا تو بی یاد ہو جائے گا، وہ کیٹ کو دیکھے گا تو سی یاد ہو جائے گا۔ اچھا پتہ چلا کہ لا شعور، بے شعور بچوں کو پڑھانے کے لیے ان کو سامنے تصویر دکھائیں تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ جو رب کسی کے سامنے نہیں آتا، جو بے صورت ہے، اب اس بے صورت نے اپنے آپ کو منوانا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ اب اس بے صورت نے اپنے آپ کو منوانا ہے۔ جب کوہ صفا پہ آقا نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا رب کھاتا کیا ہے، تمہارا رب پیتا کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرا رب کھانے اور پینے سے پاک ہے۔ انہوں نے کہا وہ سونے کا بنا ہوا یا چاندی کا؟ میرے آقا نے فرمایا وہ سونے اور چاندی سے پاک ہے، چونکہ وہ اپنے خداؤں کو پتھروں کا، سونے کا تراش کر سامنے ان کی پوجا کرتے تھے، تو انہوں نے چونکہ مثل سمجھا تو انہوں نے کہا بتاؤ کہ زمرد کا بنا ہے، یاقوت کا بنا ہے، سونے کا بنا ہے، کس کا بنا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا میرا رب بے مثل و بے مثال ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ دنیا والوں نے یہ جواب ہے ان کا جو لوگ کہتے ہیں جی تسی 12 ربیع الاول والے دن میلاد مناتے ہو تو سارا جہان روڑوں پہ آ جاتا ہے اور سرکار کی آمد مرحبا مرحبا کے نعرے لگاتے ہو، تو سنیو تو صحیح، اس رب نے اپنے آپ کو منوانا ہے تو رب نے بھی اپنے آپ کو منوانے کے لیے ایک صورت بنائی ہے، اس صورت کا نام صورت محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ الف کے سامنے انار بنا ہے تو بچے نے الف یاد کرنا ہے، تو ماہرین نصاب نے سامنے انار بنایا ہے تو یاد رکھیے کہ پروردگار جو کسی کے سامنے نہیں آتا، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، وہ کسی سے بشر سے کلام نہیں کرتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ تجھے کوئی کیوں کر مانے، رب آرینی مجھے اپنا آپ دکھا، تو آواز آئی لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ تو اصرار کیا، فرمایا کہ 9 مرتبہ کہا رب آرینی مجھے اپنا آپ دکھا، 9 مرتبہ آواز آئی لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا یہ نہیں فرمایا مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، فرمایا لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا کہ اس میں دیدار کا اقرار بھی ہے اور دیدار کا انکار بھی ہے۔ انکار اس بات کا تھا کہ موسیٰ تیری آنکھ میں تاب نہیں کہ تو میرا جلوہ کر سکے، اور اقرار اس بات کا تھا موسیٰ انتظار کر ایک آنکھوں والا آئے گا، سامنے بٹھا کر دیدار کروائیں۔
اب بے صورت نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے ایک صورت بنائی ہے، اس کا نام صورت محمد ہے۔ جتنی صورت ذہن میں پختہ ہوتی جائے گی، جتنا نقشہ صورت میں آتا جائے گا، جتنی محبت بڑھتی جائے گی، بندہ اتنا ہی اپنے رب کے قریب ہوتا جائے گا۔ اسی لیے تو ایک ویل چیئر پہ بیٹھے بابے نے بار بار کہا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو بس انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہم 12 ربیع الاول کے دن بھی اس صورت کی یاد میں نکلتے ہیں تاکہ اس صورت کا نقشہ ذہن میں پختہ ہو جائے تو پھر رب قریب ہو جاتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں۔ یہ تو بندہ سن کے تڑپ جاتا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ یہ تازہ شباب کیا ہے؟ پہلے تو سن رکھا تھا نا، تازہ شباب کیا ہے؟ آج بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں تو غلام جانے دینے کے لیے قربان ہو جاتے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، بولے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب۔ یہ شعر پہ ذرا توجہ فرمائیں گے۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں، جہاں میں لاکھوں طور بنتے، جو ایک بھی اٹھتا ہے جاب تیرا۔ جہاں میں لاکھوں طور بنتے، جو ایک بھی اٹھتا ہے جاب تیرا۔ ماشاءاللہ یہ میزبان محفل نے محفل سجائی ہے تو کمال کا شاعر نے مقطع لکھا ہے تو بھی سائن عجیب انسان، روز محشر سے ہے پریشان۔ ارے تو ہے جن کی نعتیں سنتا، ارے تو ہے جن کی نعتیں پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا۔ اس صورت محمد کو
جس نے ان کا نقشہ اپنے ذہن میں پختہ کر لیا تو وہی رب تک پہنچتا ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس دنیا میں تاجدار کائنات کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتے ہیں۔ اچھا، بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل زندگی آپ کی ظاہری حیات جو ہے وہ 63 سال ہے، لیکن آپ کی جو تبلیغ کا سلسلہ جو آغاز ہے وہ بنتے ہیں 22.5 سال، 40 سال کچھ ماہ، غالباً 40 سال 4 ماہ 22 دن آپ کی ظاہری عمر کے تھے تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ اچھا، جو صحابہ تھے انہوں نے دیکھ لیا، آپ کے کمالات کو بھی دیکھا، آپ کے جمال کو بھی دیکھا، حسن کو بھی دیکھا، آپ کے فیض کو بھی پایا۔ 63 سال کی زندگی کے بعد تاجدار کائنات اس ظاہری دنیا کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی کے پاس تشریف لے گئے۔ کتنے سال لوگوں نے آقا کی زیارت کی؟ 22.5 سال، 23 سال کا عرصہ لگا لے تبلیغ کا۔ جس نے ایمان قبول کیا وہ صحابی رسول کہلایا۔ اگر اس کے بعد تا قیامت کو، اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا، اگر قیامت والے دن حساب و کتاب ہو جائے، وہ جنتی جنت میں چلے جائیں، ہم بھی جائیں، ہم بھی کسی کو جنت، تو کوئی اگر کافر ہے تو اس کو جہنم، تو مجھے بتائیے پھر ہم نے اور جو پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے رسول اللہ کے کمالات کو کیا دیکھا؟ انہوں نے اپنی شان کو کیا دیکھا؟ تو امام فخر الدین رازی تفسیر رازی میں فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، 40,000 سال گزر جائیں گے، حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا۔ کتنے؟ 40,000 سال گزر جائیں گے تو حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا، تو پھر ہوگا کیا؟ کیا ہوگا؟ یاد رکھیے گا، وہاں شداد بھی ہوگا، حمان بھی ہوگا، فرعون بھی ہوگا، نمرود بھی ہوگا، ابو جہل بھی ہوگا، گستاخ بھی ہوں گے، وہاں سارے دنیا دار یورپ کا ساتھ دینے والے بھی ہوں گے، گستاخوں کا ساتھ دینے والے بھی ہوں گے، میدان حشر سب کھڑے ہوں گے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ جب میں آؤں گا میدان حشر میں تو 70,000 ملائکہ میرے دائیں بائیں ہوں گے، اور جبریل امین قیادت کر رہے ہوں گے۔ آقا میدان حشر میں بڑے پروٹوکول کے ساتھ آئیں گے۔ وہ کسی نے کہا دیکھیں گے کہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ جب تاج اچھالے جائیں گے، جب تخت گرائے جائیں گے، جب وہاں گستاخان رسول بھی کھڑے ہوں گے، اور ساری زندگی میرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھانے والے بھی کھڑے ہوں گے، اور بڑے بڑے فرعون بھی کھڑے ہوں گے، اور رب میرے مصطفیٰ کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ لائے گا، اور وہاں عشاق بھی ہوں گے، گستاخ بھی ہوں گے، فرعون بھی ہوں گے، اور وہاں پھر صحابہ بھی ہوں گے، پھر تاجدار کائنات تشریف لائیں گے۔ اور کسی نے کہا کہ فقط اتنا سبب ہے ان اقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اور محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد کا معنی، ایک دن ابو جہل نے کہا کہ محمد کا معنی تو ہے تعریف کیا ہوا، تو ہم محمد بھی کہتے ہیں تو خود بخود تعریف بھی کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کا نام رکھتے ہیں مذمم۔ مذمم کا معنی نعوذ باللہ جس کے اندر برائی پائی جائے، مذمت کی جائے۔ تو یہ بات جب تاجدار کائنات تک پہنچی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابو جہل نے آپ کو مذمم کہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان کا مذمم کوئی اور ہوگا، مجھے تو میرے رب نے محمد بنا کے بھیجا ہے۔
اور محمد کسے کہتے ہیں؟ الذی یحمد حمدن بعد حمدن مرتن بعد مرتن، محمد وہ ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ عرش کی کرسی پر اللہ اپنی شان کے لائق تشریف فرما ہوگا، تاجدار کائنات تشریف لائیں گے، اللہ فرمائے گا کہ لوگوں، سارے لوگ جو ہوں گے، اللہ فرمائے گا میرے محمد کی نعت پڑھو، محمد کی تعریف کرو، تو سارے تعریف کریں گے۔ تو پروردگار فرمائے گا کہ تم نے نعت پڑھی ہے، میرے محمد کی تعریف کی ہے تو میں نے سنی ہے، اب میں اپنے محمد کی تعریف کرتا ہوں تو تم سنو۔ تو یوں یہ شانیں دکھاتے ہوئے ہی یہ 40,000 سال جو ہے وہ گزر جائیں گے، اور اعلیٰ حضرت نے یہاں بڑے کمال کی بات ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے کہ قیامت والے دن اگر کوئی رسائی ہے تو وہ رسول اللہ کی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کی رسائی ہے تو پھر ساڑی تے بن آئی ہے۔ سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ تو قیامت والے دن بھی سب کو اگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ ہی کافی ہے، لیکن یہ تو قیامت کا دن ہوگا تو حاجت ہے رسول اللہ، خلیل اللہ کو بھی حاجت ہے رسول اللہ کی۔ آپ کے جو جد امجد سیدنا ابراہیم ہیں وہ بھی قیامت کے دن ان کو بھی رسول اللہ کی ضرورت پڑ جائے گی، ان کو بھی حاجت ہوگی رسول اللہ کی۔ بڑی دلچسپ بات ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جب میرے امتیوں کے اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا نا، تو اعمال تل رہے ہوں گے، تو ایک شخص کو لایا جائے گا تو اس کے نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ تو جب اس کے نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا تو اس کی نیکیاں تھوڑی ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ فیصلہ فرما دے گا کہ اس کو باندھ لو، ہتھ کڑیاں لگا دو، زنجیروں سے باندھ کر اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ فیصلہ ہو جائے گا، آقا فرماتے ہیں کہ مجھے علم ہو جائے گا کہ میرا فلاں امتی اس پر جہنم کو واجب کر دیا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں میزان پر آ جاؤں گا، سبحان اللہ کہو۔ جب آقا میزان پر آئیں گے تو اللہ کے محبوب کا کمالات دیکھیے، آقا فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا پروردگار اس کے نامہ اعمال کا وزن ہو گیا؟ اللہ فرمائے گا ہو گیا۔ کیا فیصلہ ہوا؟ فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ تو آقا فرمائیں گے کہ پروردگار اس کے نامہ اعمال کا وزن میرے سامنے کیا جائے۔
ہن میں تقریر تے تاں ہی کراں نا جے تسی جاگدے ہوئے تے تہاڈیاں اکھاں دے وچ نیند آئی ہے، ذرا سبحان اللہ کہو۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ اچھا رب کی بارگاہ میں جس وقت آواز آ رہی ہو لمن الملک، آج کس کی بادشاہی ہے، خود ہی وہ فرمائے قہار کی جبار کی بادشاہی ہے، تو اس وقت فیصلہ بھی ہو جائے، اعمال بھی تل جائیں، تو کسی کی جرت ہے کہ وہ رب کو کہے کہ وزن دوبارہ کرو؟ بھئی آپ کسی دکان پہ جائیں، اس سے کوئی سودا لیں، کوئی 2 کلو چینی لے لیں، چاول لے لیں، تو شاپر میں ڈال کر جب آپ جانے لگیں تو تھوڑی دیر بعد مڑ کے آ جائیں، دکاندار سے کہیں جی کہ اس کا وزن دوبارہ کرو، وزن دوبارہ کیا جائے۔ تو جب آقا فرمائیں گے کہ یا اللہ وزن دوبارہ کیا جائے، تو کسی کو جرت ہے بولنے کی؟ اگر بولے گا تو پھر اس کا محبوب ہی بولے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ محبوب وزن تو ہو گیا، لیکن وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم نے تو تجھے راضی کرنا، تیری رضا ہے تو میں وزن دوبارہ کر لیتا ہوں، اس کا وزن دوبارہ کر لیتے ہیں۔ جب دوبارہ نامہ اعمال میں وزن ہوگا نا، تو ہمارے وزن کا تو ترازو کا یہ ہے کہ جو وزنی چیز ہوتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے اور ہلکی چیز اوپر اٹھتی ہے، لیکن چونکہ نیک اعمال اللہ کے ہاں ان کی بہت عزت اور مقام ہوگا، تو قیامت والے دن نیکیوں کا پلڑا جو وزنی ہوگا وہ اوپر جائے گا، ہلکا نیچے آئے گا۔ تو اللہ فرمائے گا محبوب ہم وزن دوبارہ کرتے ہیں، تو جب دوبارہ وزن کیا جائے گا، ظاہر ہے وزن تو پہلے والا ہوگا، تو آقا اپنی طرف سے ایک نورانی کاغذ نکال کر نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ تو جب نیکیوں والے پلڑے میں ڈالیں گے تو وہ وزنی ہو جائے گا، اللہ کو معلوم ہوگا، لیکن اس کے باوجود اللہ پوچھے گا کہ محبوب کیا ڈالا ہے تو نے اس میں؟ تو آقا فرمائیں گے پروردگار تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں جو تجھ پر درود و سلام محبت کے ساتھ بھیجنے والا ہوگا، قیامت کے دن تو صلہ خود عطا فرمائے گا۔ یہ تو بندہ مجھ پر بڑی محبت سے درود پڑھتا تھا، آج مشکل میں ہے تو میں محمد اس کی مشکل حل کرنے کے لیے آیا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، کھل جائے گی حشر میں طاقت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اچھا آخر میں جو موضوع تھا وہ کسی وجہ سے آپ کی کیفیات کی وجہ سے اس کو یکسر میں دوسری طرف آ گیا ہوں، چونکہ مقررین دیکھتے ہیں کہ یہ غذا حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں، اس لیے میں نے آسانی کی طرف آ گیا ہوں، چونکہ وقت جو ہے وہ آپ کے اندر تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ بات یہ ہے، آخری بات اختیارات مصطفیٰ کی، کہ کیا کوئی بندہ اللہ کے محبوب سے کچھ سوال کرے تو کیا رسول اللہ اپنے امتیوں کو کچھ عطا بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے اختیار بھی بھیجا ہے کہ نہیں؟ پچھلے دنوں عمران خان نے احتجاج کیا، گلی گلی کوچے کوچے محلے ساری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، وہ کہتا ہے جی کہ میں دنیا ووٹ کی طاقت سے وزیر اعظم بنا، تو تم نے عدم اعتماد لایا، لوگ میرے ساتھ ہیں۔ نواز شریف کہتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ ہیں، زرداری کہتا ہے عوام میرے ساتھ ہے۔ اچھا سوال پیدا ہوتا ہے، جس بندے کے ساتھ عوام مل جائے اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے، ایسے ہی نہیں؟ وہ خان صاحب کہتے ہیں جی میرے ساتھ طاقت ہے، دنیا میرے ساتھ ہے، ووٹ میرے ساتھ ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا میں وزیر اعظم بن کے کیا کرنا ہے؟ آئین اور قانون کا استعمال کرنا ہے، سیاہ و سفید کا مالک ہوتا ہے صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان۔ جب وہ ووٹ کی طاقت سے 2/3 اکثریت سے اپنی پارلیمنٹ کی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو پاکستان کے سارے ادارے اس کے ماتحت آ جاتے ہیں، فوج اس کے نیچے، آرمی، انٹیلیجنس، تمام ادارے اس کے انڈر آ جاتے ہیں۔ وہ جس کو چاہے بند کر دے، جس کو چاہے کھول دے، جس کو چاہے نوکریاں دے دے، جس کو چاہے برخاست کر دے۔ اچھا جی، بندوں کی طاقت سے وزیر اعلیٰ بن جائے تو وہ صاحب اختیار ہو جاتا ہے، بندوں کی طاقت سے، ایم این ایز کی طاقت سے وزیر اعظم بن جائے
تو وہ صاحب اختیار ہو جاتا ہے۔ ہم ان عقل کے اندھوں کو کہتے ہیں کہ جو کہتے اللہ سے مانگو، نبی کے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کہتے بندوں کی طاقت سے بندہ آئے، وہ پارلیمنٹ کی کرسی پہ بیٹھ جائے تو وہ صاحب اختیار بن جاتا ہے۔ میرا نبی بندوں کی طاقت سے نہیں آیا، میرا نبی اللہ کی طاقت سے آیا۔ تو جو بندوں کی طاقت سے آتا ہے وہ صاحب اختیار ہوتا ہے، جس کو رب فرمائے یہ آیا نہیں ہے، اس کو ہم نے اپنا محبوب بنا کے بھیجا ہے، نبی بنا کے بھیجا ہے۔ جنگ ہو رہی ہے تو جنگ کے دوران صحابی رسول ہے، ان کا نام ہے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ۔ ایک طرف سے تیر آیا، آنکھ میں لگ گیا، آنکھ کا پورا ڈیلا باہر آ گیا، سسٹم نظام یہاں سے وہ آنکھ لٹک رہی ہے، ادھر بازو کٹ رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، کافر مر رہے ہیں۔ تو یہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے یہاں ہاتھ رکھا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے عرض کی، یا رسول اللہ میری آنکھ میں تیر لگا ہے، آنکھ بے نور ہو گئی ہے، تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ میری آنکھ مجھے واپس کی دیے، مجھے میری آنکھ چاہیے۔ تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کوئی آئی اسپیشلسٹ ہوں، میں کوئی آنکھیں دینے کے لیے آیا ہوں، میں تو تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں توحید اور رسالت کا درس دینے کے آیا ہوں، آنکھیں دینا اللہ کا کام ہے، اب نکل گئی تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا، حدیث پاک میں ہے میرے آقا نے فرمایا قتادہ صبر کر، اس کے عوض اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صبر تو ہے لیکن مسئلہ ہے، حدیث پاک میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی بڑی خوبصورت ہے، میری شادی ہوئی ہے، اگر میں اس بے نور آنکھ سے میں گھر گیا تو ہو سکتا ہے وہ مجھے ناپسند کرے، تو یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے اگر ہمیں کوئی ناپسند کرے یہ تو پھر کوئی بات نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا ایسا کر، آنکھ نکل گئی ہے تو صبر کر، اللہ اجر دے گا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں آنکھ چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا پھر ایسا کر، آنکھ لے لے یا جنت لے لے، آنکھ لے لے یا لینے آنکھ آیا ہے، آپشن کیا ہے؟ دو، ایک آنکھ ملے گی یا جنت ملے گی۔ اس کا مطلب یہ آپشن تو وہی دے سکتا ہے جو آنکھ بھی عطا کر سکتا ہے، جنت بھی عطا کر سکتا ہے۔ آنکھ لے لے یا جنت لے لے۔ وہ بڑی رازدان صحابی تھے آگے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو جنت مانگی نہیں، میں نے تو آپ نے جنت نہیں مانگی، میں نے تو آنکھ مانگی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر سوچ لے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے کہنے پہ آنکھ دے دیں، جنت کے مالک و مختار ہے، جنت خود عطا فرما دیں۔ جب آقا نے اپنے بارے یہ کلمات سنے تو میرے آقا مسکرا اٹھے، تو میرے آقا نے فرمایا اچھا قتادہ قریب آ۔ تو جب قریب آئے تو آقا نے لعاب دہن لگایا آنکھ کو اور پکڑ کر ہاتھ سے فٹ کی، فرمایا قتادہ دیکھ نظر آ رہا ہے؟ یا رسول اللہ پہلے سے زیادہ نظر آ رہا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم موجود تھے، ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ دائیں آنکھ میں تیر لگا تھا یا بائیں آنکھ میں تیر لگا تھا۔ اور اعلیٰ حضرت بولے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے در پہ بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے۔ اچھا جی حضرت قتادہ کی آنکھ صحیح ہوگی، چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد حضرت قتادہ ملے تو میرے آقا نے پوچھا قتادہ کیف حال ہوگا، کیا حال ہے، آنکھ ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک بات بڑی خاص ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ پہلے جو آنکھیں تھی یہ دن کو دیکھتی ہیں، رات کو نہیں دیکھتی، لیکن جس دن کی آنکھ آپ نے یہ فٹ کی ہے، یہ آنکھ جس طرح دن کو دیکھتی ہے اسی طرح رات کو بھی دیکھتی ہے۔
اچھا لائٹ جب چلی جاتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، تو رات کو اس آنکھ کو دکھانے کے لیے ایک نور کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دن کو سورج کی یا رات کو چاند ہے؟ چاند بھی نہیں ہے، اندھیری کوٹڑی میں کمرے میں بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے کہ لائٹ جلانا پڑے گی، بلب جلانا پڑے گا۔ زمیندار کھیتوں میں رات کو پانی لگانے کے لیے جاتے ہیں، ٹارچ ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ اچھا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آنکھ کا نور آپ کے پاس موجود ہے تو اس نور سے کام لے نا، اس نور سے کام لے۔ آپ کو وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ نے آپ کو صحیح آنکھ عطا فرمائی ہے، ٹارچ کی کیا ضرورت ہے؟ تو مولوی صاحب سارے مکتبہ فکر کے وہ کہتے ہیں جی یہ آنکھ تو ہے، اس نور کو دکھانے کے لیے دوسرے نور کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے محبوب کو نور بنا کے بھیجا، وہ کہتے ہیں بشر بنا کے بھیجا۔ ہم نے کہا نور بھی ہے تو بشر بھی ہے۔ انہوں نے کہا جب اللہ نور ہے تو دوسرے نور کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے کہا تمہاری آنکھ میں نور ہے تو تمہیں سورج کی ضرورت کیا ہے؟ ٹارچ کی ضرورت کیا ہے؟ پتہ یہ چلا ایک نور ہو تو دکھانے کے لیے دوسرے نور کی ضرورت ہے، وہ نور علی نور ہے، اس نور کو دیکھنے کے لیے نور محمد کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اسے وسیلہ کہتے ہیں، اسے واسطہ کہتے ہیں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ جس طرح دن کو دیکھتی ہے رات کو بھی دیکھتی، مفسرین فرماتے کمال کیا ہے؟ اچھا اتنے مولانا صاحب جو دوسرے مکتبہ فکر دے نا انہوں نے بلیکھا لگ گیا ہے، وہ سمجھن لگ پے کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ مطلب ہے کہ سنی کہندے نے کہ جیڑی اکھ رب نے بنائی ہے وہ تھوڑا دیکھ دی ہے، تے جیڑی اکھ مصطفیٰ نے لگاتی ہے وہ زیادہ طاقتور ہوگی، وہ دن نو بھی دیکھ دی ہے رات نو بھی دیکھ دی ہے، تو سنیاں نے نبی دی شان رب تو بھی بداتی۔ ایک گل نہیں، گل کی ہے؟ گل اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جڑی اکھ تاجدار کائنات نے لگائی اور رات نو اس واسطے ویکھ دی ہے کہ او دے پیچھے لعاب دہن لگیا ہوا ہے۔ چونکہ آقا نور نے تو لعاب دہن بھی نور ہے، تے او نور اس نور دے پیچھے فٹ کر دیتا۔ فرمایا قتادہ تینوں ہن کسے ہور نور دی ٹارچ دی ضرورت نہیں پائے گی، اس واسطے کہ ہمیشہ اس اکھ دے پیچھے او نور فٹ کر دیتا ہے۔ او کمال اصل لعاب دہن دا ہے۔ اس واسطے تاجدار کائنات دی بارگاہ دے وچ اگر بندے صاحب اختیار بندیاں دی طاقت نہ ہو جان تے تاجدار کائنات تے اللہ دی بن کے آئے نے اور مختار کل بن کے آئے نے، جس نے جو بھی منگیا خلوص نیت نہ، مصطفیٰ نے ایک واری منگیا تے قطرہ اگر منگیا تے تاجدار کائنات نے دریا بہا دیتے۔ صاحبین کرام انشاءاللہ یہ جو اتوار آ رہی ہے 15 یہ اکتوبر بعد نماز مغرب، یہ ہمارے ریلوے گراؤنڈ میں منہاج اڈے کی بیک سائٹ پہ نظام مصطفیٰ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ تو لخت جگر امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ بس آپ تشریف لائیں، ان کی زیارت ضرور کیجئے، ان کا پیغام ضرور سنیے۔ جہاں دوسری آپ محافل اٹینڈ کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ ضرور شرکت فرمائیں، اور اس محفل میں ہم اپنے فلسطین بھائیوں کو بھول نہیں سکتے۔ ان کے لیے بھی دعا ہے کہ حماس نے یہ بتا دیا ہے کہ دنیا کی سب سے جتنی بڑی طاقت بھی ہو، اگر بندے کے اندر ایمان کی طاقت ہو تو سپر پاور طاقت کے بھی پاؤں کھیڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو غیرت حمیت عطا فرمائے، ایمانی غیرت عطا فرمائے ان کو، اور امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تمام احباب کھڑے ہو جائیں، سلام ہوگا، اس کے بعد پھر ختم شریف۔ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں جن کے گانے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے گانے سے روشن زمانہ ہوا،
اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن ایسے روزے قیامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ السلام اے سبز گنبد کے مکین السلام یا رحمت للعالمین دست بستہ ہیں کھڑے آقا حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام تشریف رکھیے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العالمین۔ یہ جو محفل ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کی گئی، ثناخوانی ہوئی، آواز ہوا، تلاوت قرآن حکیم، لنگر کا اہتمام کیا ہے، جس نے بھی جو نیک کام کیا سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما العالمین۔ جو تو اس پہ اجر عطا فرما رہا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے تمام انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، پنجتن پاک، صحابہ کرام، اہل بیت، آج تک جتنے مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات وصال کر کے سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوصاً بالخصوص العالمین میزبان محفل کے خاندان کے جتنے بھی افراد اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حافظ محمد مبشر صاحب، ان کے دادا جان، نانی جان، نانا جان، جتنے بھی خاندان کے جمیع افراد ہیں، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ العالمین حاضرین مجلس کے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے، ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ العالمین ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم اس محفل کے صدقے جو بیمار ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرما۔ پروردگار عالم جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما۔ العالمین پاکستان کی خیر فرما، پاکستان میں اسلام کا بول بالا فرما۔ پروردگار عالم دلی طور پر ہم ہاتھ اٹھائے ہیں تو گناہ گار، لیکن تیری امت کے، تیرے محبوب کے امتی ہیں۔ پروردگار ہاتھ اٹھائے التجا کرتے ہیں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد عطا فرما۔ اسرائیل کو دنیا کے اس نقشے سے، صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ العالمین اس کفر کو نیست و نابود فرما، مسلمانوں کو فتح نصیب فرما، مسلمانوں کے اندر ایمان کی قوت عطا فرما، ہمارے امت مسلمہ کے حکمرانوں کو، لیڈروں کو غیرت ایمانی عطا فرما۔ العالمین تمام جہاں کہیں بھی کشمیر کے، برما کے، جہاں کہیں بھی مسلمان کافروں کے ہاتھوں پس رہے ہیں، پروردگار عالم ان کو فتح نصیب فرما، ان کو آزادی نصیب فرما۔ اور العالمین ہم سب کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرنے میں ہماری غیبی مدد عطا فرما، ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہمارے ملک میں قرآن و سنت کا نفاذ قائم کرنے میں العالمین ہماری غیبی مدد عطا فرما۔ العالمین نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ العالمین جھوٹ سے نجات عطا فرما، حق والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ تمام احباب اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے، لنگر آپ تک پہنچ رہا ہے۔